اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک محفل میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ حضور پاک نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، جو بڑا برکتوں والا اور عظیم مہینہ ہے۔ اس کے اندر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزے کی عبادت کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں کے دوران عبادت کو نفل گردانا ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام کرتا ہے تو گویا اس نے 70 نیک کام کیے۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آتے ہیں کہ گویا اس نے ایک فرض کام کیا، اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں ایک فرض کام انجام دیا تو گویا اس نے 70 فرائض کو انجام دیا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی برکتوں کا اظہار فرمایا اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی شخص بھی رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے دن کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی اس مہینے کے اندر رات کو اللہ کی عبادت انجام دے گا، وہ تراویح کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ جرائم سے درگزر فرما دے گا۔ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسی حدیث میں حضور پاک نے واضح کیا ہے کہ اس کے اندر کی ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے بہتری کے بارے میں بہت سارے علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات اور تفسیرات بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ دل کو لگنے والی بات جو سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی ایک رات ہے کہ قرآن کی شہادت کے مطابق اس رات قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بہتری سے مراد یہ ہے کہ اس ایک رات میں انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بہتری اور بہبود کے لیے جو کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ 1000 مہینوں میں بھی کبھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کو آپ مبالغے کی جگہ استعمال کریں تو کہیں کہ ہزاروں مہینوں میں بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے انجام دیا ہے۔ گویا یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، بڑی مہربانیوں والی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں انسانوں پر، کیونکہ اس رات کو جس کتاب کو نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کو، یہ ہدایت بھی ہے قرآن کے کہنے کے مطابق، یہ ہدایت ہے، سراسر رہنمائی ہے، اور یہ دو ٹوک تعلیمات دینے والی کتاب ہے، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ گویا رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے،
جو رمضان کے آخری دہائی میں، تیسری دہائی میں کوئی ایک طاق رات زیادہ روایت کے مطابق ممکن ہے کہ ہوگی، اس رات کو اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ لہذا اس قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ رمضان کی تمام برکات جو ہیں یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہیں۔ قرآن پاک چونکہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے لہذا یہ پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے۔ قرآن پاک چونکہ اس مہینے میں شب قدر میں نازل ہوا ہے لہذا شب قدر بذات خود بہت بڑی عظمتوں والی رات ہے، اور اس کے اندر انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کام ہوا ہے وہ 1000 مہینے میں بھی نہیں ہوا ہے، یعنی ہزاروں مہینوں میں بھی ایسا بھلائی کا کام انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس رات انجام دیا ہے۔ رمضان کی ان برکتوں کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رمضان کی تمام برکات ملیں گی اس شخص کو جو اس میں اللہ کی رضا کے لیے بندگی کرے گا، عبادت کرے گا، اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گا۔ گویا کہ رمضان کا یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے خوشیوں کا مرکز ہے، اور شیطان اس مہینے ان لوگوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ رمضان کا یہ پہلو انتہائی اہم ہے، اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا دن بھی بہت اہم ہے اور اس کی رات بھی بہت اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی اس حدیث کے مطابق یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہی مل سکتی ہے، اور یہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ اس حوالے سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی پر، عبادت پر اس میں استقامت اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اپنا حوصلہ اس کا بڑھتا ہے، صبر کی تربیت اس کو ملتی ہے، گناہوں سے رکنے کی تربیت اس کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حوصلہ اس کا بڑھتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نعمتوں کی بارش برسا دی جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ چیز رکھنے کی ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ اس مہینے میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا جس کو صحیحین نے روایت کیا ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، یعنی اللہ کی نافرمانی ترک نہیں کی، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو ایک اور حدیث میں زیادہ اچھے انداز میں واضح کیا گیا ہے، جس میں ارشاد فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے اندر جو انسان بھی اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کم من صائم لیس له من صومه الا الظما، بہتیرے یا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے رمضان میں اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی ہے۔ وہ کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، پھر فرمایا کہ بہت سارے شب خیز ایسے ہیں، راتوں کو نمازیں پڑھنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے، تہجد گزار ایسے لوگ کئی ایسے ہیں جن کو سوائے جگرتے کے اور رات کو جاگے رہنے اور پیروں میں ورم آ جانے کے سوا کوئی اور چیز ان کو ہاتھ نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی اصل روح کیا چیز ہے، غور اس پر کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کی اصل روح یہ ہے کہ انسان کے کردار میں تبدیلی آ جائے، فرق پڑ جائے، اس کے صرف اندر من کی دنیا نہ بدلے یا تن کی دنیا صرف نہ بدلے بلکہ صرف من کی دنیا بدل جائے، اندر سے دلی کیفیت بدل جائے۔ ایک انسان صحیح مسلمان اس وقت بنتا ہے جب یہ عبادات اس کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ اگر ایک انسان بڑا اچھا نمازی ہے، بڑا اچھا روزے دار ہے، بڑا حاجی ہے، عمرے کی ہیں اس نے، لیکن اس کے کردار میں اس کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایسے انسان کی عبادات بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مادے مارتا ہے کہ تم نے یہ عبادت چونکہ خشوع خضوع کے ساتھ نہیں کیے اور اپنی دنیا بدلنے کے لیے نہیں کیے، دل کی دنیا تمہاری نہیں بدلی ہے، تو صرف شکل و صورت کے بدلنے سے یا بظاہر عبادت گزار بننے سے تمہاری کائنات ہرگز بدلے گی نہیں، تمہارے حق میں یہ فضا بنے گی نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا روزے کی عبادت ہو یا تراویح کی تلاوت ہو، قرآن پاک کا بار بار پڑھنا ہو، اس سب کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر کی دنیا بھی بدلے، اس کو رمضان کے اندر یہ فرق محسوس ہو کہ شعبان کے مہینے میرا کردار کچھ اور تھا، آج میرا رویہ بدل گیا ہے،
کل میرے بدعمالیاں اتنی تھیں، آج میری بدعمالیاں کم ہو گئی ہیں، کل میری نیک عبادات اور اعمال بہت کم تھے، آج زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ چیز انسان کو واضح طور پر سمجھنی چاہیے کہ رمضان کے اثرات اس کے اعمال پر، اس کے کردار پر اور اس کے رویے پر نظر بھی آنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ انسان بہت ساری باتیں کر چکا ہے، نماز پڑھ چکا ہے، روزے رکھ چکا ہے، تلاوت کر چکا ہے، قرآن پاک سے اس کا تعلق قائم رہا ہے، لیکن ان عبادات نے اس کی دنیا کو بدلنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رمضان کا یہ پورا مہینہ ہمارے اوپر اس طرح نہ گزرے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، ہم جیسے شعبان میں تھے ویسے ہی رمضان میں رہیں، جیسے رمضان میں ہیں ویسے ہی شوال میں بھی رہیں، عید کی آمد پر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی واضح نہ ہو اور کوئی پتہ نہ چلے کہ ہم نے کوئی رمضان کا مہینہ گزارا ہے یا قرآن سے کوئی ہم نے فیض حاصل کیا ہے۔ یہ تو رمضان کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ گوش گزار کی ہیں۔ اب میں اس موضوع کے دوسرے حصے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو احکام زکوٰۃ سے عبارت ہے۔ زکوٰۃ کو ہم بالعموم رمضان کے ساتھ جوڑتے ہیں اس لیے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی ہم نے سیکھی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ان بنیادی تعلیمات میں جو عبادات انسان اور رب کے درمیان ہیں وہ تو نماز، روزہ اور حج ہیں، لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اثرات دیگر انسانوں پر بھی پڑتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق انسان کے زائد ضرورت مال سے ہوتا ہے، لہذا پہلے یہ بات سمجھیے کہ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نشو و نما یا صفائی، بڑھوتری یا اضافہ، کسی چیز کا بڑھنا، اس کے لیے زکوٰۃ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر زکوٰۃ وہ دولت کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے ایک مسلمان کے مال میں فرض قرار دیا ہے، لازمی قرار دیا ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ اس مال پر عائد ہوتا ہے جو مال انسان کی ضرورت سے زائد ہو، جو مال انسان کی ضرورت سے زائد ہو اور اس پر ایک سال گزر گیا ہو، یعنی ایک سال تک وہ مال اس کی حیثیت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد ہو۔ زکوٰۃ کا یہ مفہوم ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ اصل میں وہ دولت کا حصہ ہے جو انسان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق مقرر کیا ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس جتنی نقد دولت ہوتی ہے، سونا ہو، چاندی ہو یا سونے چاندی کے زیورات ہوں، برتن ہوں یا اس طرح کوئی چیز بھی اس چیز سے متعلق ہو، یا نقد روپے ہوں جیسے روپیہ، ڈالر، ریال، دینار یا اس طرح کی کوئی اور چیز، جو سکے ہیں، نوٹ ہیں، بانڈز ہیں یا سرٹیفکیٹس ہیں، یہ تمام چیزیں نقد مال میں شمار کی جاتی ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ حد جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما نصبہ الشارع، شریعت نے جس کو مقرر کیا ہے کہ یہاں تک جب یہ مال پہنچے گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کو ہم نصاب کہتے ہیں، یعنی وہ دولت کی وہ حدود جہاں تک پہنچنے کے بعد اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سونے چاندی کو معیار چونکہ سمجھا گیا تھا، اس زمانے میں سونے چاندی ہی سکے ہوا کرتے تھے، کوئی خاص سکے نہیں ہوتے تھے، آج کی طرح کے ریال اور دینار اور نوٹ نہیں ہوتے تھے، لہذا سونے اور چاندی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا ہے کہ جب چاندی آپ کی 200 درہم کی حد تک پہنچ جائے، آسان الفاظ میں آج کی زبان میں 50 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی تک جب آپ کی دولت پہنچ جائے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر صرف سونا ہو تو اس کے لیے 7.5 تولے کی حد مقرر کی گئی، 20 مثقال کی، لیکن فقہاء کرام نے یہ قاعدہ وضع کیا ہے کہ ما یکون انفع للفقیر، جو نصاب فقیر کے لیے زیادہ نفع بخش ہو اس کو نصاب سمجھا جائے گا، لہذا اس حوالے سے چاندی کو نصاب سمجھا جائے گا۔ اگر 50 یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت تک انسان کے پاس جمع شدہ دولت پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ زکوٰۃ کی مقدار 1/40 ہوگی، یعنی 40واں حصہ۔ اس کو آسان الفاظ میں آپ 2.5% بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ انسان کے جمع شدہ مال پر لاگو ہوگی۔ مال جب نصاب کی حد تک پہنچ جائے گا، یعنی آج کے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ 50,000 روپے تک اگر آپ کی جمع پونجی پہنچ گئی ہے اور 1 سال تک یہ رقم آپ کی ضرورت سے فالتو پڑی رہی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ
لاگو ہوگی، اور وہ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ہوگی، یا جتنے پیسے بنیں گے ان کو 40 سے تقسیم کر لیں، جو ما حاصل ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ 40واں حصہ نقدی میں، سونے میں، چاندی میں، روپوں پیسوں میں، ڈالر، دینار، پاؤنڈ اور ریال میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کی شرح لاگو ہوگی، اور اتنی زکوٰۃ منہا کی جائے گی۔ ویسے سونے اور چاندی کے اپنے نصاب ہماری فقہ کتابوں میں جو مذکور ہیں، وہ چاندی کے لیے 200 درہم کا لفظ آتا ہے، اور سونے کے لیے 20 مسقال کا لفظ آتا ہے۔ 200 درہم آج کے وزن کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتے ہیں چاندی، اور اس کے لیے بجائے اس کے ہم قصور کو استعمال کریں 50 تولے چاندی کا لفظ زیادہ مناسب رہتا ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس کے لیے 52.5 تولے کی حد رکھی ہے کہ 200 درہم چاندی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے۔ 52.5 تولے کی قیمت اس وقت تقریباً 50,000 روپے، 52,000 روپے، یعنی 1,000 روپے تولہ ہے چاندی، لہذا 50,000 روپے کو ہی نصاب تصور کیا جائے گا، اور جب سال اس مال پر رکھے رکھے گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہ تو نقد مال کی زکوٰۃ ہے۔ دوسری قسم زکوٰۃ والے مال کی ہے مال تجارت۔ انسان جو بھی تجارت کرتا ہے، تجارت کے لیے وہ مکان خریدے، گاڑیاں خریدے، کوئی اکوپمنٹس خریدے، کوئی سامان خریدے، کوئی اوزار خریدے، زمینیں خریدے، پلاٹس خریدے، کوٹیاں خریدے اور بیچے، تجارت کی جو چیزیں بھی کسی انسان کے پاس ہوں گی، سال کے آخر میں اس کو بیلنس کیا جائے گا، تولا جائے گا، اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے گا، اور اس پر 2.5% کے حساب سے، یعنی 1/40 کے حساب سے زکوٰۃ لاگو کی جائے گی۔ جتنے دولت کی وہ جائیداد بنے گی، وہ مالیت بنے گی، اس سب کا 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ گویا کہ مال تجارت، سونا، چاندی اور کرنسیز پہ یا بانڈز اور سرٹیفکیٹس پہ 2.5% کے حساب سے ہی زکوٰۃ لاگو کی جائے گی۔ تیسری چیز اس حوالے سے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ، قابل زکوٰۃ جو اموال ہیں، ان میں تیسری چیز جو ہے وہ فصلیں ہیں۔ زمین سے جو غلے اگتے ہیں، جو فصلیں اگتی ہیں، جو پھل اگتے ہیں، جو ترکاریاں اگتی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے لیے کم از کم نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کی زمینیں اگائے اس کا ایک طے شدہ حصہ آپ کو زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے۔ فصلوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فصلیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم ان فصلوں کی ہے جن کے لیے رہٹ سے، ٹیوب ویل سے یا نہری پانی کے استعمال سے جس کی سنچائی کی جاتی ہے یا پانی دیا جاتا ہے، اس کی فصلوں میں 1/10 یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ لاگو ہوتا ہے۔ یعنی اگر 10 من گندم اگی ہے، 10 من ترکاری اگی ہے، تو آپ کو 9 من اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کا حق ہے، اور 1 من جو ہے یعنی 10واں حصہ عشر جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کی راہ میں فقیروں کو دینا ہوگا۔ قرآن کا حکم اس کے لیے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جو مال طیب تم نے کمایا ہے اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے اگایا ہے، ان سب میں سے اللہ کا حق کٹائی کے دن ہی ادا کر دیا کرو۔ گویا کہ اگر آپ کے ہاں 10 من گندم ہوئی ہے صورت میں، تو آپ 9 من خود استعمال کریں، بیچیں اپنے فائدے کے لیے، اور 1 من اللہ کی رضا کے لیے مستحقین زکوٰۃ کو دے دیں۔ دوسری قسم غلے کی اور فصلوں کی وہ ہے کہ وہ غلے اور وہ فصلیں، وہ زمینیں جو بارانی کہلاتی ہیں اور آسمانی بارش سے سیراب کی جاتی ہیں، ان کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے، نہری پانی کا، رہٹ کا، ٹیوب ویل کا، تو اس زمین کی جو فصل ہوتی ہے اس پر عشر نہیں ہے، یعنی 1/10 نہیں ہے، بلکہ نصف العشر کہلاتا ہے، 1/20۔ اگر بارانی زمین میں کوئی دال ہوئی ہے، چنا ہوا ہے، کپاس ہوا ہے یا کوئی گندم ہوئی ہے، تو اس میں سے آپ کو 20 من میں سے 1 من اللہ کی رضا کے لیے مستحقین زکوٰۃ کو دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کی یہ شرح بارانی زمینوں کے لیے ہے، اور نہری زمینوں یا ٹیوب ویل کی زمینوں کے لیے 1/10 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس موجود مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو بہت تفصیل طلب ہے اور اس کو آج کی اس گفتگو میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ نے بھیڑ پالی ہے، بکریاں پالی ہیں، کوئی اور چیز پالی ہے، گائے پالی ہیں، بھینسیں پالی ہیں، اونٹ پالے ہیں، تو اگر یہ چیزیں آپ نے پالی ہوئی ہیں اور تجارت کے لیے، افزائش نسل کے لیے آپ نے رکھی ہیں، تو اس پر آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ ایک تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح بتائی ہے کہ اگر بکریاں آپ کے پاس ہیں تو اس کی ایک شرح ہے کہ اگر آپ کی بکریاں 39 تک ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 40 ہو گئی ہیں تو پھر 1 بکری آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہوگی،
اس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے ہر 40 پر ایک ایک بکری تقریباً بڑھتی جاتی ہے۔ اونٹوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تک معاف کر دیا ہے۔ 5 اونٹ اگر آپ کے گھر میں ہیں تو پھر ان میں سے آپ کو اس کے لیے زکوٰۃ بکری کی صورت میں ادا کرنی ہوگی۔ اگر گائے ہیں تو 39 گایوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 40 ہو گئی ہیں تو پھر اس میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے اور مقامی کسی عالم دین سے اس سے معلوم بھی کیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ کی کتابوں کی طرف بھی اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز جو زکوٰۃ کے بارے میں مزید میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو تجارت کی ہو، چاہے وہ شہد کا کاروبار ہو، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے کاروباریوں سے بھی عشر وصول کیا ہے، لہذا تاجر جو شہد کے ہیں یا کوئی بھی کام تجارت کا مال جن کے پاس ہو، اس میں ان کو 1/40 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور شہد کے اوپر 1/10 زکوٰۃ